دلشیر اس کا زیادہ رونا سن کر بنا شرٹ پہنے ٹراؤزر میں جلدی سے باہر آ گیا اور ایزا سے گود سے بہرام کو لے لیا۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھی دلشیر کو ایسے دیکھ انہیں اٹھا نہیں پائی اور جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ ادھر سے اٹھتے ہی وہ فوراً سے آہستہ آہستہ بہرام کا رونا کم ہوتے ہوتے بند ہو گیا تھا، شاید وہ سو گیا تھا، لیکن ایزا کا مڑ کر دیکھنے میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ دلشیر اسے بیڈ پر لٹا کر قدم قدم چلتا ایزا کے پیچھے آ رکا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ بیٹے اچانک اسے کھینچ کر اپنے پشت کے سینے سے لگا لیا۔ ایزا کا جسم پوری طرح کپ کپانے لگا، اسے دلشیر سے ایسی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ کیا وہ بھی عاشر کی طرح اسے روندنے والا تھا؟ آپ جانتی ہیں آج آپ کو اپنے کمرے میں اپنے شریک حیات کی حیثیت دیکھ کر میرا دل کس قدر دھڑک رہا ہے۔ دلشیر کی بھاری گمبھیر سی سرگوشی اسے اپنے کانوں میں سنائی دی، اس کی دھڑکنوں کا شور اسے بے باکی بآسانی سن سکتی تھی۔ آپ کو شریک حیات روپ میں دیکھ کر میرا دل پوری دنیا میں اعلان کر دوں کہ آج دلشیر خان مکمل ہو گیا، اس کے رب نے اسے اس کی دل کی مراد پوری کر دی۔ اس کی سرگوشی اس کے لہجے میں خوشی محسوس کر کے ایزا کو حیرت میں ڈال گئی۔ یاد ہے آپ کو آپ کے نکاح سے 2 دن پہلے مجھ سے کچھ سوال کیے گئے تھے؟ اس نے پوچھا، آواز میں سرگوشی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب آپ کے اپنے کمرے میں دوں گا جب آپ میری محرم بن کر یہاں موجود ہوں گی، اور آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی پہلی بات کہ میں آپ کا ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلشیر خان آج تک دنیا میں کوئی مجبور نہیں کر سکا، اور آپ اس سے شادی کرنا میری زندگی وہ ان کی خواہش ہے جو میرے مانگنے سے پہلے میرے مانگنے سے میرے رب نے پوری کر دی۔ آپ کی دوسری بات، آپ مجھے سوائے دکھوں کے کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ میری زندگی اور میرے کمرے میں ہونا ہی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی تیسری بات کہ آپ ایک بیٹے کی ماں ہیں، آج سے میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوں، بہرام ہمارا بیٹا ہے۔ اور آپ کی چوتھی بات کہ میری منگیتر آپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میری منگیتر تھی اور آپ میری بیوی، اور میری بیوی دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہے۔ نہیں ہوں میں حسین، میں اچھے بالکل بھی نہیں ہوں، آپ کے قابل بھی نہیں ہوں، پلیز مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا۔ آپ مجھے اور بہرام کو کوئی اور کمرہ دے دیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ آپ دوسری شادی کر لیں ملائکہ سے۔ وہ اسے خود سے چھڑا کر مسلسل چیخی تھی اور رونے کی وجہ سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، کتنا غبار بھرا ہوا تھا، کتنا احساس کم تری کا شکار تھی وہ لڑکی۔ بنا کچھ کہے کھڑا وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دلشیر کی آنکھوں میں جذبات کی تپش جب زیادہ ہوئی تو وہ اسے اپنے حلیے کا خیال آیا۔ کب سے بنا دوپٹے کے اس کے پاس کھڑی تھی، اسے ٹوٹ کر دلشیر سے شرم آئی اور وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم میں پہلے اس کا سیاہ سا سوٹ لٹکا ہوا تھا، شاید ہمنا لٹکا کر گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو دلشیر بہرام کو بازو میں لٹائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس کافی دیر تک کشمکش میں کھڑی رہی۔ بیڈ پر لیٹ جائیں، آپ فکر مت کریں، کچھ نہیں کروں گا آپ کی مرضی کے بغیر۔ ایسے ہی کھڑی رہی تو اپنی ہمت جواب دے جائے گی۔ دلشیر کی بات پر وہ جلدی سے دوسری طرف لیٹ گئی اور اچھے سے کمفرٹ خود پر اوڑھ گئی کہ کچھ سچ میں نہ کر دیں، اور ہلکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بہرام اس کے سینے پہ لیٹے پایا اور دلشیر کا ایک ہاتھ بہرام کے اوپر تھا۔ وہ خود ہی بہرام کی جگہ اب دلشیر کے پاس بازوں میں لیٹی تھی۔ بہرام آج پرسکون نیند سو رہا تھا اور نہ رات میں بہت بار جاگتا تھا، آج وہ نہیں جاگا۔ اسے حیرت ہوئی اپنے بیٹے کی نیند پر، خود بھی اسے کیسے نیند میں اس قدر پاس پائی تھی۔ ایسے ہی ایک خواہش اس نے کی تھی، کبھی اس نے دلشیر کی جگہ عاشر تھا۔ اس کے خیال آتے وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھی، لیکن وہاں سے پلٹنا پڑا، لیکن کیونکہ دلشیر اپنا بازو اس کے گردن کے گرد لپیٹ دیا تھا اور اپنی سانسیں تک روک لی تو گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جو ابھی آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ چچ چھوڑیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ جو غصہ آج اس نے کبھی تک کسی پر نہیں کیا تھا وہ دلشیر پر کیوں کرنے لگی تھی؟ نہ چھوڑو تو اس نے اس کی آنکھوں میں کھول کر اس کی آنکھوں میں گاڑ دی تھی، لیکن ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر رقصہ تھی۔ دلشیر اس کی جانب بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی بہرام اس کے رونے پر دلشیر کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور جلدی سے اٹھ بیٹھا اور بہرام کو ایزا کے حوالے کر کے خود واش روم چلا گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ زریان، آپ کو یقین ہے نا وہ خوش رہے گی؟ دیکھا نہیں تھا کتنا رو رہی تھی، مجھے تو سوچ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ زریان کے بازوں سے لیٹی اسے ایزا کے بارے میں بات کرنے لگی۔ مجھے یقین ہے یہ فیصلہ شاید میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہے جو میں نے ایزا کا کیا ہے، کاش عاشر کبھی ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں ہوتا۔ زریان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی دلشیر بھائی کی آنکھوں میں ایزا کے لیے محبت اور احترام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ اس نے جو دیکھا بتا زریان، اس نے دوبارہ پکارا۔ آج اس کا زریان کو سونے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رواحہ کو بھی فائزہ بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہم بولو، مجھے لگتا ہے ایزا ہم سے ناراض ہو گئی ہے، وہ بہت جلد مان جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ زریان اس کا سر اپنے سینے سے اسے چپ کروا گیا تھا۔
زریان وہ جو روحان کی وجہ سے پورے 1 سال کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی، سونے کی وجہ سے نیند میں کھٹ پٹ کی آواز پر آہستہ سی آنکھیں کھولی، خود پر جھکے انسان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ وہ جو آج روحان کی وجہ سے پورے 1 سال کے بعد کمرے میں آئی، سونے کی نیند میں کھٹ پٹ کی آواز سننے سے خود پر جھکی آنکھیں کھٹ پٹ رہ گئی تھیں۔ اسے اسی سے بچنے کے لیے وہ تو اپنے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہاں بھی آ گیا، اس کے بیڈ پر اسی پر ہی جھکا ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے اسے دھکا دیتی ہوئی بیڈ سے اتر کر دور کھڑی ہوئی، نہ جانے آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ نیم اندھیرے میں بھی روحان سے اس کا کانپنا بخوبی دیکھا تھا۔ کوکو کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ اٹکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ روحان بنا کوئی جواب دیے اس کے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی بڑی لک لگ رہی تھی اور بڑی حسین ہے۔ جائیں یہاں سے ورنہ میں بابا کو بلا لوں گی۔ اس کی نظروں کو تنگ کرتے ہوئے حالے نے اسے دھمکی دی تھی۔ روحان کی بات پر بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی اور ایک دم سے ہونٹوں پر حملہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھی۔ حالے نے مکے مارے تھے اور پھر اس کے منہ سے خون کا ذائقہ محسوس کیا تھا۔ آنکھوں پر آنسو آنکھوں پر بہنے لگے تھے، گالوں پر اس کو روتے دیکھ کر روحان کے لبوں کی جان چھوڑ دی تھی۔ روحان نے جھک کر آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے، آنسو گالوں پر بہنے لگے اور روتے دیکھ کر جائیں یہاں سے، چھوڑ دیں، پہلے چھوڑ گئے تھے نہ جائیں اپنی بیوی کے پاس، مجھے نہیں ضرورت آپ کی۔ میں نفرت حالے کی بات پوری نہیں ہونے دی، وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر بڑے جارحانہ انداز میں جھکا اور اس کے لفظوں کو لبوں سے پی گیا تھا۔ حالے کو لگا آج وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی جان لے کر رہے گا۔ وہ سینے میں سانس اٹکنے کی وجہ سے بری طرح مچلی تھی، تب روحان نے اسے آزادی بخش دی اور اس کے اوپر سے اٹھا نہیں۔ حالے اسی کے رحم و کرم پر گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ آئندہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے سے پہلے 1000 بار نہیں 1,00,000 بار سوچنا، کیونکہ تمہارے دل و دماغ پر اور جسم پر صرف اور صرف روحان عالم ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں یا نہیں؟ وہ انگلی اس کے ماتھے پر مارتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں۔ وہ اس کے ہر دردمی پر اندر تک جلس کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس پر روج مارا تھا۔ اچھا میری خرگوش، تم مجھ سے دور رہ کر بہت بہادر ہو گئی ہو، جو اب جواب دینا بھی سیکھ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر تمسخر بری مسکراہٹ تھی۔ حالے کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس کا بات بات پر رونا روحان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور حالے کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر اپنی تھائی پر بٹھا گیا۔ تم جانتی ہو بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ یہ 1 سال میں نے کیسے گزارا میں جانتا ہوں۔ پلیز خود سے دور مت کرو میری جان، یہ ہجر اور برداشت نہیں۔ مجھے اپنے آپ میں گم کر دو میں گزرے ماہ و سال کو بھولنا چاہتا ہوں۔ وہ اسی کے بالوں میں اپنے چہرہ چھپائے شکست سکھڑتا لہجے میں بولا۔ اس کے لفظوں میں برسوں کی تکھاوٹ تھی۔ حالے کو بے ساختہ اس پر ترس آ گیا، لیکن وہ اپنے ساتھ ہوئی بے وفائی کیسے بلا سکتی تھی اور کیسے بلا دیتی؟ وہ اس کا حق اس سے پہلے کسی اور کو دے چکا تھا۔ اب بھی وہ 1 سال سے اسی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایک بار بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ خیال اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اسے ایک بار بھی یاد نہیں آئی۔ آج بھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے آیا تھا۔ اس نے قسم کھا کر خود کو روحان سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ روحان نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موجود شکوے دیکھے۔ اسے خود پر غصہ آیا، اس کے معصوم کو اس نے کس قدر تکلیف دی تھی۔ جو اسے سبق سکھانے آیا، اس نے اسے اتنے دن ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس کی نم آنکھوں سے اسے اپنے ارادے بہتے نظر آئے تھے۔ اس نے حالے کو کھینچ کر سینے سے کھینچ لیا۔ میرا اسے کوئی تعلق نہیں، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دی۔ آپ نے اس سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ روتے ہوئے اس نے شکوہ کہا۔ ہاں نکاح کیا تھا، لیکن اس نے یہ سب دھوکے سے کروایا تھا۔ میں نے بعد میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ باخدا اس پورے 1 سال میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی، نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ روحان اب اس کے سینے سے لگائے ہوا تھا اور وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا۔ حالے کو یاد آیا سب کے سامنے اس نے زاج کو طلاق دی تھی اور یہ بات اسے اندر پرسکون کر گئی تھی۔ اتنے مہینوں سے وہ اکیلے رہے تھے۔ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے جھجک ہوئی۔ اس بات کا جواب تمہیں کل دوں گا، لیکن میرے دل اور زندگی میں حالے کے علاوہ کوئی نہیں۔ یقین رکھو مجھ پر۔ روحان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایمان لے آئی۔ شاید وہ خود بھی اس کے دوری مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازوں کے گرد باندھ دیے اور وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتا۔ تب روحان نے اسے ایسے ہی تھامے بیڈ پر لٹایا اور ایک ہاتھ سے اس نے حالے کے کندھے سے شرٹ کے نیچے کھسکسائی اور حالے نے اپنا ہاتھ وہیں تھام لیا اور آنکھیں میچ سے نفی میں میچ دی۔ روحان نے اس کا ہاتھ میں انگلیاں پھنسا کر اور جھک کر جا بجا اس کی گردن پر لبز چھوڑنے لگا اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ میں حرکت کرنے لگا اور اس وقت صحیح معنوں میں اسے ظالم ہی لگا، جو بنا اس کی حرکت کیے بنا بس اپنی ہی منمانی کر رہا تھا۔ اس کے لب
کندھے سے نیچے تک کا سفر بے باکی سے کرنے لگے تھے۔ حالے نے گھبرا کر اس کی شرٹ میں مٹھیاں پیچ لی، مگر رفتہ رفتہ ہاتھ پار کرتا جا رہا تھا۔ حالے نے برداشت نہ کر پاتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن روحان کے لمس مزید شدت آ گئی۔ کمر پر باندھا ہاتھ جیسے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ آج اس کے لمس اور قربت میں جو شدت اور دیوانگی تھی، وہ حالے کی گھبراہٹ بڑھا چکا تھا۔ دونوں مانی ہیز دھڑکنوں کے شور سے ماحول نے رومانوی بنا دیا تھا۔ تبھی گھبرا کر اس نے ظالم سے پناہ چاہی تھی۔ روحان مجھے سانس اس کی بات مکمل سنے بغیر ہی لبوں کو قید کر گیا تھا، لیکن آج پہلی ہی رات کی طرح اس کے لمس میں نرمی کے بجائے بہت شدت تھی۔ گزرے ماہ و سال کا حساب تھا جو اس لے رہا تھا، آج وہ سارے لحاظ بلائے اسے پوری شدتوں سے نواز رہا تھا۔ دلشیر جب فریش ہو کر باہر آیا تب تک وہ بہرام کو چپ کروا چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی تھی۔ آج پہلی بار ایزا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھا، بالکل یونانی دیوتاؤں کی طرح۔ سفید کاٹن کا شلوار قمیض اس کے دراز قد پر بہت جچ رہا تھا، اور کہاں وہ ایک طلاق ایک بچے کی ماں اس کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ جانے کیوں دلشیر کے نکاح کے بعد وہ کیوں اتنا منفی سوچنے لگی تھی۔ اس کا ہی ہوں کہے تو پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں، پھر جی بھر کر نہار لیجیے۔ ایزا نظریں جوہد پر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایزا جلدی سے سپٹا کر بہرام کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکرا دیا اور واش روم کے باہر سے آواز لگائی، بہرام کی ساری چیزیں میرے وارڈروب میں ہیں، وہاں سے لے لیجیے گا۔ آپ دونوں آرام سے جائیں، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور ایزی ہو کر تیار ہو جائے۔ ایزا واش روم سے باہر بہرام کو نہلا کر ٹاول میں لپیٹ کر باہر آئی اور بیڈ پر لٹا دیا اور جا کر وہیں بیٹھ گئی جس سے میں دلشیر نے اسے کہا تھا۔ اس میں بہرام کے کپڑوں سمیت اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی، جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ دلشیر پر وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا۔ ابصرہ اس کی اولاد پر، اور ایک بار پھر اسے احساس ندامت ہوئی۔ کاش وہ بزدل نہ ہوتی تو آج دلشیر کی زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ جب وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو بہرام نقص سا تیار بیڈ پر لیٹا اسے ہاتھ پلاؤں ہلا رہا تھا، اور وہ خود ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ کن خیالوں میں تھی کہ اسے دلشیر کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ دلشیر نے اسے پیٹ میں ہاتھ لپیٹ کر اس کے قریب کیا اور اس کے گردن پر اپنی تھوڑی رکھ کر رگڑی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جو خود عاشر کے کیے گئے ظلموں کے حصار میں تھی، ایک دم گھبرا کر گھومی اور پھر اسے خود سے دور چھٹکا، دور 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 رہیں مجھ سے۔ دلشیر جو اس کے بالوں میں بھنی بھنی خوشبو محسوس کر رہا تھا، ایک دم سے یوں جھٹکنے پر حیرت سے ایزا کو دیکھا جو اپنے کانوں میں ہاتھ رکھے آنکھیں میچے کسی معصوم بچے کی طرح روتے ہوئے بیٹھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ نہ ماما معاف کر دیں، وہ دوبارہ نہیں کروں گا، معاف کر دیں، مجھے مت مارے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی سسکیاں ایسے ایسے بلند ہونے لگی۔ دلشیر اس اچانک رفتار پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ آتا کہ اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور اسے سینے میں کھینچ لیا۔ وہ لڑکی اس لڑکی سے عشق کرتا تھا، اس کی زندگی سے ان 2 سالوں کا نکاح تو نہیں نکال سکتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں رنگ بھر کر اس کی دردناک پرانی یادوں کو منتقل ضرور کر سکتا تھا۔ ایزا خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے ہی ہاتھ سے لگائے رہا۔ جب وہ روتا بند ہوا تو دلشیر نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ روئی روئی کی آنکھیں ٹماٹر کی طرح لال، بھیگے ہونٹ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ تو اس کا محرم تھا، کیسے خود پر ضبط کرتا۔ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو لیا۔ ایزا نے سختی سے اس کے سینے کی شرٹ کو پینچ لیا۔ وہ جو عاشر کے ڈر کے خوف میں مبتلا تھی، وہ اس کے لمس پر خوش کی دنیا میں واپس آئی اور گھبرا کر اس کے سہارے اس کی شرٹ تھام لی۔ دلشیر اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مزید کوئی گستاخی نہ کرو تو جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں باہر جانا ہے، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر بہرام کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ جلدی سے اسے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت مسٹر خان، آئزہ بیگم، ہمنا، عاطف اور شہروز ہی بیٹھے تھے۔ اور ہمنا، بیٹا جا کر بھائی بھابھی کو بلا کر لاؤ ناشتے کے لیے۔ جی ڈیڈ، مسٹر خان کی آواز پر وہ اٹھ کر جانے لگی تھی۔ وہ دونوں 7 سیڑھیاں اترتے نظر آئے، گرے کلر کی کامدار جوڑے میں حجاب کی طرح دوپٹے اوڑھے شرمائے گھبرائے روپ دلشیر کے ساتھ چلتی ہوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ دلشیر کے گود میں بہرام تھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس آنے پر آئزہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور ایزا کا ماتھا چوما۔ وہ جو گھبراہٹ کا شکار تھی، نہ جانے دلشیر کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا، کیونکہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔ ان کی اتنی محبت پر حیرانی سے ان کو دیکھا۔ اور ادھر آؤ، آج تمہاری جگہ دلشیر کے ساتھ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اسے تھام کر دلشیر کے برابر والی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب کہہ کر بہرام ہمنا کی گود میں تھا، وہ جو ہچکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ بھوک اتنی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی محبت اپنائیت پر اس نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا۔
दिन के 10 बजे रोहान की आंख खुली, मोबाइल फ़ोन पर होती बेल हर खुली और फिर कमरे की तरफ नज़र दौड़ाई। कहीं पर भी वो जल्दी से अपने कमरे में बढ़ गया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो उसे अंजाम देना था। अलमारी से एक सूट निकाल कर फ्रेश होने चल दिया था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो अपना सामान उठाता कमरे से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम मामा। सामने बैठी फायजा बेगम ने उसे गले लगाकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। उनकी हर दुआ हर मुस्कुरा कर दिल से आमीन कहकर उनको अल्लाह हाफिज़ कहता वो बाहर निकल गया था। ये आपका बेटा घोड़े पर सवार कहाँ गया है? आलम साहब जब दूर से उसे देखकर फैज़ा के पास आकर पूछने लगा। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम से गया है, शाम तक लौटेगा। हाँ, आपके बेटे और उनके ज़रूरी काम तो आपकी नज़रों से फारिग इंसान है ना। अच्छे लगे कि उन्होंने मसरूफ़ नाराज़गी कहा। कल हाले के पास जाने से पहले रोहान ने सब को हकीकत बताकर सबसे माफ़ी मांगी थी। वो भी यार कब तक नाराज़ रहते। जो भी गलती उसने की थी उसका तो कहीं न कहीं माफ़ करने की सबसे बड़ी वजह हाले थी। वो हाले को ऐसे उदास नहीं देख सकते थे, गुजारते नहीं देख सकते थे। वो चाहते हुए भी इन तीनों बच्चों को अपने हमसफ़र के साथ खुशी रहे। इसी वजह से उन्होंने रोहान को माफ़ कर दिया। शाम के 6 बजे का वक्त था जब वो बीजान के साथ बाहर गार्डन में चहलकदमी कर रही थी। कुछ दिनों से बीजान का शुगर बढ़ गया था जिसकी वजह से डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा चहलकदमी का कहा था। तुमने मेरे पोते को माफ़ करके बहुत अच्छा किया। बीजान ने उससे मोहब्बत भरे देखते हुए, नहीं मैं नहीं जानती बीजान जो कुछ हुआ वो सच था या झूठ, लेकिन मेरा दिल कहता है हाले वो बेवफाई नहीं कर सकता। आप ही तो कहती हैं ना एक लड़की का शौहर ही उसका मुहाफिज होता है, तो वो कैसे मेरे साथ गलत कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं उनका यकीन करूँ अब मुझे कभी तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए मैंने अपने गुजरे हुए कल की वजह से आज बर्बाद नहीं कर सकती। वो जितनी समझदारी से बोली थी बीजान तो वर्ता हैरत में मुब्तला होगी। और जब आया तो बेसाख्ता उनको गले लगा लिया। उनकी पोती तो लाग ही नहीं रही थी। वो जो उनके लाडले पोते की सबके सामने शर्मिंदा करती रहती थी। हाय मेरा बच्चा इतना समझदार होगी, मैं तो फायदा को यूं ही डांटा करती थी। आज तुमने 10 साल और जवान कर दिया। बीजान खुशी से पुरमसरत लहजे में बोली थी और उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आप भी वो कुछ कहती। पोर्च में गाड़ी रुकने की वजह से आवाज़ मुड़कर देखा तो रोहान था। उसने अब देखा उसे गुजरी रात याद आती, पलकें लरस गई। अभी उसने पलकें झुकाई कि वो हैरत से इतनी जल्दी से नज़रें उठाकर देखा रोहान के साथ जायशी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसकी आंखों में देखते देखते आंसू भर गए थे। इस लड़की ने आकर बीजान के सामने जितनी बेबाक उस दिन लगी थी आज उतनी शर्मिंदा नजर आई थी। शायद रोहान ने उसके अपने साथ सब सिखा दिया था। थोड़ी देर पहले जो समझदार की बात कर रही थी सब धरी की धरी रह गई और दिल रोहान से बदगुमान होने लगा। अपनी मोहब्बत के पहलू में किसी और को देखना बस की बात नहीं होती, वो तो फिर उसकी कम उम्र की पक्की मोहब्बत थी। अभी वो वापस अंदर चली जाती कि जायश ने उसे पुकारा। कैसी वो हाले ना चाहते हुए भी वो रुक रही, आंखें बार बार धुंधला हो रही थी। तुम मैं ठीक हूँ, अरे बेटा चलो अंदर चल कर बैठो। बीजान जायश को लिए अंदर बढ़ गई थी, लेकिन हाले वहीं खड़ी उसे अंदर जाते देख रही। यहाँ क्यों खड़ी हो? रोहान गाड़ी पार कर आया तो वहाँ ही खड़ी अभी तक। उसने रोहान की तरफ देखा। इन आंखों में टूटे मान की किरचियाँ थी। उसे तलाक दे चुका था और उसने कल रात को ही तो कहा था उसके साथ नहीं, फिर क्यों उसे हवेली? रोहान ने उसे साथ लगा लिया। उसकी आंखों में मौजूद हर सवाल जान चुका था। तुम्हें अपने रोहान पर भरोसा है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा। हाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ी थी। रोहान उसे अपने साथ लगाए अंदर बढ़ गया था। सब लाउंज में बैठे थे। जरियान शाम को ही शहर जा चुका था कल, क्योंकि दरशेर और इज़ा का वलीमा था और वापस उनकी मदद करना चाहता था। बाकी हवेली वालों ने सुबह से निकलना था और लाउंज में बिल्कुल खामोशी। सब जायश के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। रोहान बोलो बेटा हम सुन रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, दादा जान ने जायश से कहा था। जी उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो शर्मिंदगी से नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। मैं यूनिवर्सिटी से रोहान के साथ पढ़ती थी, वहाँ मेरी रोहान से दोस्ती होगी। ये बात मेरी माम को पता थी। उन्होंने मुझे रोहान को अपने प्यार में फंसाने का कहा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर था और ये अल्फाज अदा करते उसने शर्मिंदगी से सबकी तरफ देखा था। दादा जान उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन मैंने अपने क्लास फेलो से मोहब्बत करने लगी थी। वो भी मेरे साथ बहुत सिंसियर था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो उसका स्कॉलर फीस पर वो वहाँ तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन माम को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत टार्चर किया मुझ पर। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मैं फैजान से शादी करूं। फिर मैंने उनके के मुताबिक रोहान को फंसाने की कोशिश की। मैंने रोहान के सामने बिल्कुल रोहान के मुताबिक ही चलने लगी, हर चीज़ उसकी मर्जी करने लगी। ये सब नोट करने लगा और एक दिन उसे माम के कहने पर यूं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और ये कहते हुए उसने एक नज़र हाले और रोहान के साथ नज़रें नीचे किए बैठी थी, क्योंकि उस वक्त रोहान का निकाह हाले से नहीं हुआ था। उस दौरान मेरा फैजान से रिलेशन वैसे ही था। उसने फैजान को तब नहीं छोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता रोहान मुझे इग्नोर करने लगा। पहले तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। मैं
فیضان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات مام کو پتہ چلی، لیکن مام تب بھی میری شادی فیضان سے کروانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ میرا ابارشن کروا دیں گی۔ فرزان بھی میرے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ انہوں نے روحان کو بلا کر جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی اور میں نے خودکشی کی دھمکی کی، اتنا مجبور کیا کہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور مجھے نکاح کرنا پڑا، اور میں نے مام کے کہنے پر اسے بے ہوشی کی دعا میں دی اور صبح کچھ بھی یاد نہ رہے اور اسے اپنے بچے کو اس کا نام دے سکوں۔ لیکن صبح اٹھتے ہی روحان کو اس بات کا علم ہو گیا، اس نے بے ہوشی کی دعا دی اور اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ ماں مجھے وہاں سے لے کر چلی گئی تھی، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ روحان کی شادی ہے تو انہوں نے مجھے ایک نئے مقصد سے یہاں بھیجا تاکہ میں روحان کو برباد کر سکوں، لیکن میں خود کٹ پتلی کی طرح استعمال ہوتے ہوئے تنگ آ گئی تھی۔ جب روحان یہاں لے کر آیا تو سیدھا فیضان کے گھر سے لے کر گیا تھا جو برابر والے گاؤں میں رہتا تھا۔ روحان میرے بارے میں سب پتہ کر چکا تھا، اس لیے اسے فیضان کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ پھر میں نے سارا سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری غلطی اتنی اور گناہ کے بعد فیضان نے دھتکارا نہیں تھا اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ پھر میں نے مام سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا اور آج اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، صرف اور صرف روحان کی وجہ سے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، جو کچھ بھی میں نے کیا ان سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے سب سے معافی مانگنے لگی۔ فائزہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا تھا، اور جب اسے سب صحیح ہو رہا تھا وہ کیوں پرانی باتیں یاد کر کے دل میں رکھتے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر خالے کے پاس آئی اور سب سے زیادہ گناہ گار تو تمہاری ہوں، پلیز معاف کر دو، میرے اندر یہ پچھتاوا تھوڑا کم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم جوانی کی کیے گئے گناہ میرے بچے کے سامنے آئے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے بولی تو نرم دل لڑکی کب تک اپنا دل سخت کر سکتی تھی، اسے سینے سے لگائی، معاف کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیضان آ کر اسے لے گیا۔ آج سب نے دل صاف ہو گئے تھے۔ دادا جان نے ایک گہری سانس لی اور اللہ نے اپنے بچوں کو خوشیاں قائم رکھ دی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ شہر کے سب سے بڑے بینکوائٹ میں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ حویلی کی سب فرد یہاں موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکوے لیے سب سے ملی، لیکن زبانی شکوے کرنے کی ہمت نہیں تھی اب اس میں۔ اور کل رات دلشیر نے اس کے سونے کے بعد آیا تھا اور اس کے سونے کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ولیمے کی تیاری کرنی تھی۔ سلور گرے میکسی میں بھاری زیورات پہنے وہ دلشیر کے ساتھ کھڑی بہت حسین لگ رہی تھی۔ دلشیر اور بہرام بھی اسی کی ڈریس کے ساتھ میچنگ میں 3 سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ عائزہ بیگم اور مسٹر خان اس کے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ سب دریان کے اس فیصلے سے مطمئن تھے۔ دلشیر کی آنکھوں میں موجود عزت کے لیے محبت اور عزت دیکھ کر سب کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ محبت سے گوندی ان کی عزت بھی بہت جلد دل کو سے قبول کر لیں گی۔ بلیک ساڑی میں بلیک ہی ہیل پہنے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ ایک ادا سے طرف آتی ہوئی ملائکہ ہی تھی۔ مجھے اطمینان سے دل کے شیر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ملائکہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، چہرے پر خوف آ جاتا۔ وہ ایک ہی تو ڈر تھا جو اس نے بڑی محفل میں ملائکہ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ سوچ آ کے وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ آگے آ کر دلشیر سے ملی اور کنگریچولیشنز۔ دلشیر نے اسے مسکراتے ہوئے دلشیر کے سے ہاتھ ملائے۔ تھینک یو ملائکہ، میٹ مائی وائف عزت دلشیر خان۔ اس نے عزت کے گرد بازو پھیلا کر ملائکہ سے اس کا تعارف کروایا تھا، اور جو گھبراہٹ کا شکار تھی اس کی اتنی اپنائی اب اس شخص کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ملائکہ مسکرا کر عزت سے ملی اور پھر بہرام کو پیار کیا۔ آخر اللہ نے تمہیں اتنی اپنی محبت سے ملوا دیا، تم تینوں ساتھ مل کر واقعی مکمل لگ رہے ہو۔ جاتے جاتے ان کی تعریف کی۔ عزت اس کی بات پر حیران ہوئی، کس کی محبت پا لینے کی؟ دلشیر پہلی بار اس رشتے کے حوالے سے لوگوں کے سامنے گڑبڑائی تھی۔ وہ دلشیر اس حالت پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس کی گال چوم لے، لیکن ہائے کس میں صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد فوٹو شوٹ سیشن، کھانا، سب سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں کو لوٹ گئے تھے۔ بس اپنی فیملی کے لوگ رہ گئے تھے۔ بیٹا یہ تمہارے لیے ہے، ہمارے گھر سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ دادا جان نے ایک فائل دلشیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے وہ فائل تھام لی۔ عزت کا دل بہت پیچھے چلا گیا۔ عائشہ نے اس کے باپ کا دیا ہوا سب کے کھانے کے بعد عزت اور سکون کی نیند نصیب نہیں ہونے دی تھی۔ دلشیر نے وہ گائے کو کھول کر دیکھی اور مسکرا کر دال جان کو واپس کر دیا۔ معذرت کے ساتھ دادا جان، لیکن میں یہ نہیں لے سکتا آپ کی دعاؤں کا ثواب۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رہی بات تحفے کی تو 2 قیمتی تحفے آپ لوگ مجھے پہلے ہی دے چکے ہیں، اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی چیز اہمیت نہیں۔ جو خوبصورت انداز اس نے دادا جان سے معذرت کی تھی، سب کو زریان کے فیصلے پر خوشی ہوئی تھی۔ عزت کے دل میں اس کے لیے عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے مسکراتے ہوئے دلشیر کی طرف دیکھا تھا جب دلشیر نے گڑبڑا کر چہرہ پھیر لیا۔ دادا جان جاتے ہوئے زبردستی فائل عزت کو پکڑا کے گئے تھے۔ وہ بیٹیوں کا خاک رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ سب لوگ واپس ریان کے بنگلے میں لوٹ گئے تھے، لیکن عزت انا کے ساتھ دلشیر کے ساتھ گئی تھی تاکہ اپنے طور پر کچھ سمجھا سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد ویسے ہی زریان کے ساتھ لے جانا تھا، لیکن آج فائزہ بیگم بحران کو لے گئی تھی کیونکہ وہ ان کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ کل تو ویسے بھی سب نے حویلی چلے جانا تھا۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو عزت یار، اس نے میرا کیا قصور ہے؟ انا نے اسے خاموشی سے پوچھا تھا۔ میں بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہوں آپ سے؟
اس کا لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ تم مجھے بتاؤ دلشیر بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے عزا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا اور پوچھا۔ وہ میرے ساتھ اچھے ہیں لیکن میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ کاش آپ لوگ یہ میری بات سمجھ لیتے۔ میں اختلاف یافتہ لڑکی ہوں، معاشرے میں اختلاف یافتہ لڑکی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ بات آپ لوگ کیوں بھول گئے؟ میرا ایک بیٹا بھی ہے، کیا کسی اور کو اپنانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اور کہاں وہ نیک صورت کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی، تعلیم یافتہ اور سیٹل انسان مجھ جیسی استعمال شدہ لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ان لڑکیوں کو کمی ہے؟ نہیں بھابھی، آپ میری زندگی بنانے کے چکر میں ان کی زندگی برباد کر دیا۔ اس بات کی ندامت مجھے کبھی کسی کے سامنے سر اٹھانے نہیں دے گی۔ یقین کریں اگر ان کی جگہ آپ لوگ میری شادی کسی ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ بھی کروا دیتے تو خوشی خوشی نبھا لیتی، لیکن آپ سب نے مجھے اس انسان کے سامنے نظریں اٹھا کے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ آپ جانتی ہیں ان 3 دنوں میں ان کا رویہ بہرام کے ساتھ دیکھ کر خون کے آنسو رویا ہے، کیونکہ یہ سارے خواب تو میں نے عاشر کو لے کر دیکھے تھے۔ میرے بیٹے کو اپنے باپ کا پیار ایسے ہی ملے لیکن جو اسے نہیں مل پایا، لیکن جو عاشر اسے نہیں دے سکا اور سب دلشیر دے رہا ہے۔ اس میں اور ان کی مقروض ہوتی جا رہی ہوں۔ جب وہ بولی تو اپنا دل کھول کر روتے روتے انا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ہر بات لے کر آتی ہمنا بخوبی سنی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میرے بھائی نے تم پر احسان کیا ہے؟ وہ کمرے میں آتے بولی اور اس کی آواز پر انا گھبرا کر دیکھا اور عزا کو بھی اس کی باتیں بری نہ لگی ہوں۔ وہ انا کو کافی دیتے ہوئے